خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ان ناموں کی طرف۔ یہ 13 نام اس طرح ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود۔ یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبوی کے مطابق حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ نمبر 2، کعبے کا دروازہ۔ یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور امراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ نمبر 3، میزاب۔ اس کو میزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ نمبر 4، شازروان۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ نمبر 5، حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ نمبر 7، مقام ابراہیم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب اشارہ ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ نمبر 8، رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف کعبہ شروع کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 9، رکن یمانی۔ یہ کونا کعبہ کے دائیں جانب واقع ہے، اسی وجہ سے یمین سے یمانی مشہور ہوا۔ نمبر 10، رکن شامی۔ یہ کونا شام کی سمت ہے لہٰذا اس نام سے مشہور ہوا۔ نمبر 11، رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے رستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ نمبر 12، کعبے کا غلاف۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو یمن کی تبا قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما رواں اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ بھورے سنگ مرمر کی پٹی۔ یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ دوستو، اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں بیت اللہ کا طواف کیا ہے تو آپ نے یہ تمام چیزیں وہاں دیکھی ہوں گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت کرائے اور اسلام کے مقدسات کو دیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔